بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا 22واں پارہ ہے اور سورت ہے سورہ احزاب۔ آیت نمبر 71 72 دو آیتیں میں نے پڑھی۔ 22ویں پارے کے اخیر میں سورہ یاسین شروع ہو رہا ہے اور اس کا 1.5 رکوع 22ویں پارے میں ہے اور تقریباً 3.5 رکوع وہ 23ویں پارے میں۔ تو آج ہمارے ان حفاظ نے سورہ یاسین شروع نہیں کیا ہے، ترتیب میں اسے 1.5 رکوع پڑھ کر ختم کرنا مکمل کرنا تھا، لیکن انہوں نے یاسین نہیں شروع کیا تاکہ وہ ایک ساتھ پورا پڑھا جا سکے۔ تو کل ابتدائی رکعتوں میں سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی۔ یہ قرآن مجید کا دل ہے، اس کے بڑے فضائل بھی ہیں، اتنے فضائل ہیں سورہ یاسین کے۔ آدمی جب آخری لمحات میں ہوتا ہے، نزا کے عالم میں ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، روح نکل نہیں پاتی اور دنیا کی ساری سائنس ناکام ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہمارا علاج سب ختم ہو گیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لے جاؤ اپنے گھر۔ اور گھر لے آئے لیکن نزا کی کیفیت ہے، روح نہیں نکل پاتی ہے، آواز بدل گئی ہے، خرخراہٹ شروع ہو گئی ہے، خاندان سب جمع ہو گیا ہے کہ اب جان گئی کہ تب گئی، لیکن وہ روح نکل نہیں پاتی ہے۔ خاندان والے جمع ہو گئے، کافی وقت گزر گیا، بیزار بھی ہو گئے، کچھ لوگ لوٹنے بھی لگے، کچھ لوگ یہ کہنے بھی لگے کہ بھائی عجیب مصیبت میں مبتلا ہو گئے، آ تو یہاں گئے، یہ جو ہے مر بھی نہیں رہا ہے اور ہمیں چھٹی بھی نہیں مل رہی ہے۔ ایسی حالت میں آپ دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ ہاتھ اٹھا لے گا، علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن آپ ہمارے نبی کے دربار میں آئیں گے اور نبی سے سوال کریں گے کہ مریض کی حالت یہ ہے کہ چل چلاؤ کا وقت ہے، روح نکل نہیں پاتی، کوئی نسخہ ہے تو بتائیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا اور فرمایا کہ اس کے قریب بیٹھ کر کے سورہ یاسین آواز سے بآواز بلند تلاوت کی جائے، پڑھا جائے۔ سورہ یاسین کی تلاوت سے ممکن ہے کہ اس کی روح نکل جائے یا اس کی تکلیف میں کمی آ جائے۔ یہ وہ سورہ یاسین ہے جہاں ساری دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی ہاتھ اٹھا لیتی ہے، تو قرآن مجید کی یہ سورت اس لا علاج مریض کے سامنے فائدہ پہنچانے کا کام کرتی۔ جب یہ قرآن مجید کا دل ہے تو دل کو دل سے کنیکشن ہوتا ہے،
یہ قرآن مجید کے دل کو انسانوں کے دل سے کنیکشن ہوتا ہے. بہت سارے دلوں کے امراض وہ قرآن مجید کی اس سورت کی تلاوت اور اس کی سماعت سے دور ہوتے ہیں. تو آپ حضرات کو بہت شوق سے ذوق سے 4-5 رکعتوں میں یہ سورت پوری پڑھی جائے گی، بہت شوق سے سننا چاہیے اور بہت لطف لے کر کے حلاوت کے ساتھ سننے کا مزاج بننا چاہیے. گرمی تو ہے، ہوگی. ہمارے پاس گرمی جو ہے وہ کتنی ہے؟ 38-40. ان ممالک کا کیا حال ہوگا جہاں 50-55 ڈگری روزے وہ بھی رکھ رہے ہیں. ہمارے پاس روزہ جو ہے 12-14 گھنٹے کا ہے. ان ممالک کا کیا حال ہوگا جہاں 22 گھنٹے کا روزہ ہے. اور میں دیکھ رہا تھا، کبھی کبھی نظر پڑ جاتی ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ غزہ میں ایک کھجور اور پونا گلاس پانی لے کر کے افطار کے لیے کھڑا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آدمی کو ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ میرے سے جو کم حالت میں ہیں ان کو دیکھیں گے، شکر کی صفت پیدا ہوگی. اور ہم سے اچھی حالت والوں کو دیکھیں گے تو تکبر پیدا ہوگا. اس لیے ہمیشہ ہاسپٹلوں کا دورہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری صحت کی قدر ہو. قبرستان کا دورہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کی قدر ہو. جی، جن کے پاس مکانات نہیں ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہیے. جو فٹ پاتھوں پہ، نالوں کے کنارے، سلم میں، جھوپڑ پٹی میں جو بیانر لگتے ہیں جگہ جگہ، وہ بیانر جب اس کی تاریخ ختم ہوتی ہے تو وہ بیانر لے جا کر کے چھت بنا کر کے زندگی گزارنے والے موجود ہیں آپ کے اطراف و اکناف. آپ ان کا معائنہ کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے، تبھی تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے آپ کو شیٹ کا مکان دیا ہے تو بہت بڑی دولت ہے. تو ہمیشہ اپنے سے کم سہولت والوں پر نظر ہونی چاہیے. فرض کر لیجئے کہ کسی دن بجلی نہیں ہے اور جنریٹر بھی کام نہیں کر رہا ہے اور ہمیں 20 رکعت پڑھنی ہے. پڑھیں گے؟ کیا مسئلہ ہے؟ جی، ہمارے لیے گرمی عبادت میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، سردی نہیں بن سکتی، برف نہیں بن سکتی، طوفان نہیں بن سکتا. ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ یہ ساری چیزیں آ کے ٹکرا کے لوٹ جاتی ہے نا. اس جذبے کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا ہے اور اس جذبے کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے. بہت سارے اللہ کے اولیاء کے واقعات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سال بھر اللہ نے روزے کیوں نہیں فرض قرار دیے، کیوں ایک ہی مہینے کے لیے؟ مزہ آتا تھا ان کو روزے میں. تو ایک اللہ والے کہتے بھی جنت میں نماز ہے نہیں ہے تو بغیر نماز کے کیا مزہ آئے گا جنت؟ تو ان کو نماز میں اتنا مزہ ملا کرتا. تو ہمیں بھی جو ہے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ احزاب کی 71-72. اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا اس کو میں سمجھانے سے پہلے ایک بات سمجھیے. اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر، سارے اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر کھڑی ہے. وہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ 5 بنیادیں ہیں، پلرز ہیں. اس پر پورا اسلام کھڑا ہے. یہ پورا اسلام کیا ہے؟ یہ تھیوری ہے، یہ کتاب میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. اور اسلام پر عمل کی بنیاد کیا ہے؟ اس پر عمل کی بنیاد کیا ہے؟ یہ تو اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر، لیکن اسلام پر عمل کی بنیاد کیا ہے؟ عمل کرنے کے لیے بنیاد کیا ہے؟ تو وہ ہے تقویٰ.
عمل کی بنیاد تقوی ہے، بغیر تقوی کے کوئی آدمی اسلام پر عمل نہیں کر سکتا۔ اسلام کی بنیاد تقوی ہے، اور تقوی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں ان سارے احکامات پر عمل کی کوشش کرنا، اور جتنے کاموں سے منع کیا ہے ان سے رکنے کی کوشش کرنا، یہ تقوی۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے، اللہ نے بہت سارے احکامات دے رکھے ہیں، ان سارے احکامات کو جاننا، پھر ان پر عمل کرنا، اور ساری منع کی ہوئی چیزوں کو جاننا، ان سے رکنا، یہ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جگہ جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی اختیار کیسے کیا جائے؟ روزے فرض قرار دیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ تقوی تو بہت بڑی چیز ہے، یہ ہم حاصل کیسے کریں؟ کیسے حاصل کریں؟ کیا سبب ہے؟ ذریعہ کیا ہے؟ تو تقوی کا معنی تو آپ نے ایسا بیان کر دیا کہ اللہ کے سارے احکامات پر عمل اور ساری منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا، یہ تو ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، ہم اس کا بھی نسخہ بتا دیں گے کہ آپ کے اندر تقوی آئے، اس کا نسخہ بتا دیں گے۔ نسخہ بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جس کو آسان کر کے نہیں بتایا۔ یہ تقوی کا بھی نسخہ اتنا آسان کر کے اللہ نے بتا دیا ہے، ہر ایک کے بس میں ہے، آپ میں سے ہر ایک کے بس میں ہے وہ نسخہ۔ یہ کلام ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، بہت وزنی کلام، اس کو اٹھا نہیں سکتے ہم، اس کو معنوی اعتبار سے، یعنی یہ دو اٹوں میں موجود ہے، اس کو تو ہم نے اٹھا لیا، لیکن اس کے احکامات، اس کے معانی کا جو بوجھ ہے وہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ آج آیتیں پڑھی گئیں، اسی میں یہ جو میں 71 72 کی آیتیں میں نے پڑھی، اور 73 70 پر 3 نمبر والی آیت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے ہم نے اس کلام کو آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، ان سبوں نے انکار کر دیا۔ انا عرضنا الامانۃ، اس کو اللہ نے کہا امانت، یہ سارا دین، یہ سارا مذہب آپ کے پاس امانت ہے۔ امانت کا مطلب اس کی حفاظت کرنا عمل کرتے ہوئے، اور اس کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا۔ اس کی حفاظت گھر میں رکھ کر کے نہیں ہوگی، قرآن لے جا کر کے آپ نے گھر میں رکھ دیا حفاظت کر لیں گے، نہیں۔ آپ نعرے بازی سے حفاظت کریں گے، نہیں ہوگا۔ جلسے جلوس سے حفاظت کریں گے، نہیں ہوگا۔ حفاظت عمل سے ہوگی۔ آپ نماز پڑھیں گے، سارا معاشرہ نماز پڑھے گا، نماز کی حفاظت ہوگی، اذان کی حفاظت ہوگی، مسجد کی حفاظت ہوگی، اقامت کی حفاظت ہوگی، اس میں قرآن پڑھا جائے گا، اس کی حفاظت ہوگی۔ اگر ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے تو پھر حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت جو ہے وہ عمل کے ذریعے ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کو امانت قرار دیا، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے عمل کرتے ہوئے، اور اس کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ یہ آسمان بہت بڑی مخلوق، بہت بڑی مخلوق ہے، جہاں تک دیکھو آسمان ہی نظر آ رہا ہے۔ اس کی طاقت کے سامنے ہمارا کیا ہے؟ آسمان کا ایک چھوٹا سا بھی ٹکڑا اس پورے بنگلور کرناٹک پر گر جائے تو سارا کرناٹک تباہ ہو جائے، چھوٹا سا ٹکڑا گرے سارا صوبہ ختم ہو جائے، سارا ملک ختم ہو جائے، اتنا طاقتور ہے۔ زمین اتنی طاقتور ہے کہ ذرا سا ہلے، ذرا یوں ہلے تو پتہ نہیں کتنی آبادیاں زندہ دفن ہو جائے۔
پہاڑ کتنا طاقتور ہے لیکن اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اللہ سے کہہ دیا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا تو قبول کر لیا، بہت مشکل تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس کو نازل کرتے پہاڑ پر، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اللہ کے ڈر سے آپ دیکھتے کہ وہ ذرات بن کر کے ہوا میں اڑتا، یعنی کسی بم سے ایک پہاڑ کو اڑا دیا جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جیسے پھیلتے ہوا میں، قرآن کے نزول پر وہ کیفیت پہاڑ کی ہوتی۔ اب اتنا وزندار کلام اللہ نے نازل کر دیا تو اس کا نسخہ بھی تو دینا چاہیے اللہ کو۔ اللہ سے بندے کہیں گے، انسان کہیں گے اتنی بڑی بڑی مخلوقات نے تو انکار کر دیا اور ہم نے اٹھا لیا تو کیسے اٹھایا جائے؟ تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اگر تم اس سے نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے اٹھانا ہم نے آسان کر دیا۔ یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو یہ جو تقویٰ ہے، یہ تقویٰ بہت مشکل ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ دیکھو آسان نسخہ یہ ہے، تمہارے بدن میں بہت اعضاء ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اعضاء ہی اعضاء ہیں۔ سر ہے، اس میں دماغ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، پیر ہیں، پیٹ ہے، اور پھر ران ہیں، اور رانوں کے بیچ میں شرمگاہ ہے، بہت سارے اعضاء ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان میں سب سے زیادہ خطرہ انسان کو جس عضو سے ہے وہ زبان، سب سے زیادہ خطرہ اسی سے۔ یہ بہت اچھی چیز بھی ہے، بہت خراب چیز بھی ہے۔ اچھی چیز ہے کہ آپ کو ایمان لانا ہے تو اسی زبان کے ذریعے آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی زبان پڑھتی ہے تو اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کو بیوی چاہیے تو آپ اسی زبان سے کہتے ہیں میں نے قبول کیا الحمدللہ، تو اجنبی لڑکی جو ہے وہ بیوی بن جاتی ہے، یہ زبان کا کمال ہے۔ آپ کو اللہ کا کلام پڑھنا ہے، زبان ہی آپ کے کام آتی ہے، لیکن یہ اتنی ہی خطرناک بھی ہے، اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ آپ کو اگر انسانوں کے بیچ میں لڑائی لگانا ہے، فتنہ برپا کرنا ہے، زبان کے دو بول، اسی زبان کے ذریعے آگ لگائی جا سکتی ہے، لڑائی لگائی جا سکتی ہے، خاندانوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے، حکومتوں کو برباد کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے سکون کو غارت کیا جا سکتا ہے، یہ سب اسی زبان کا کمال ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جن کے نام سے اللہ نے قرآن میں ایک سورت پوری نازل کی، وہ نبی نہیں ہیں، وہ اللہ کے ولی۔ ایک مرتبہ بہت اللہ نے ان کو حکمت دی تھی، عجیب و غریب وہ حکمت کی باتیں کرتے تھے، یعنی بہت چھوٹے جملے ہوتے تھے لیکن وہ زندگی کی کایا پلٹنے والے جملے ہوتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو لوگ دیندار جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے قریب رکھتے ہیں تاکہ خود کا بھی ایمان بچا رہے، مضبوط رہے۔ تو لقمان علیہ السلام کی آمد بھی دربار میں ہوتی تھی، بادشاہ کے پاس ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا لقمان ایک جو ہے بکرا جو ہے ذبح کرو اور اس کی 2 بہترین چیزیں ہمارے سامنے پیش کرنے کا نظام کرو۔ تو لقمان علیہ السلام نے ذبح کروایا اور اس میں سے ایک دل اور ایک زبان، 2 چیزیں تیار کر کے دسترخوان پر پیش کر دیں۔
تو بادشاہ نے اس کو نوش کر لیا، کھا لیا۔ پھر کبھی کسی موقع پر بادشاہ نے کہا کہ بکرے کی بدترین 2 چیزیں وہ پیش کی جائیں، حلال بھی ہوں بدترین بھی ہوں، تو پھر لقمان علیہ السلام نے اسی دل اور اسی زبان کو پیش کر دیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ لقمان یہ کیا بات ہوئی کہ جب ہم نے بہترین کہا تب بھی یہی 2 چیزیں، بدترین کہا تب بھی یہی 2 چیزیں؟ تو لقمان علیہ السلام نے کہا کیا کیا جائے کہ یہی 2 چیزیں ہیں، یا تو یہ بہتر ہیں تو بہت بہتر ہیں، اور اگر بدتر ہیں تو بہت بدتر ہیں۔ یہی جو ہے آپس میں ملاپ پیدا کرنے والی ہیں، محبتوں کو تقسیم کرنے والی ہیں، لڑائیوں کو ختم کرنے والی ہیں۔ یہی چیزیں ہیں 2 جو محبتوں کے گہوارے کو انتشار کا جہنم بنانے والی ہیں، یہی تو ہے۔ تو یہ زبان تو سمجھ میں آ رہی ہے، دل کا سارا کمال تو دل ہی کا ہوتا ہے، زبان بیچاری ظاہر کرتی ہے، اصل بادشاہ تو دل ہے۔ زبان ظاہر کرنے کی جگہ، اسی لیے کوئی اگر صرف زبان سے کلمہ پڑھے، دل میں ایمان نہ ہو، دل میں اللہ کو ایک نہیں مانتا، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہارے میں سے ہوں کلمہ پڑھتا ہے، تو وہ دنیا والوں کی نظر میں دھوکہ کھا جائے، مسلمان اس کو مسلمان سمجھ لیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی کے زمانے میں پتہ چل جاتا تھا نبی کو تو کہا گیا کہ یہ منافق ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز میں نبی کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو پھر اس کو نیا نام دیا گیا، یہ منافق، مومن نہیں ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو زبان سے جاری کرے تو وہ دل میں بھی ہو۔ پہلے تو یہاں ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، وہ یہاں ہوگا تب وہ زبان سے نکلے گا تو مومن کہلائے گا۔ صرف یہاں سے نکل رہا ہے، یہاں نہیں ہے تو مومن نہیں ہے۔ بہت سارے اللہ کے نبی کے زمانے میں گزرے ہیں جن کے دلوں میں ایمان تھا، زبان سے انہوں نے ظاہر نہیں کیا، لیکن وہ مومن کہلائے۔ جی نجاشی بادشاہ، اس نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن دل سے اس نے مان لیا تھا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا مدینے میں، اور وہ تھے حبشہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ مدینے میں پڑھائی، جنازہ سامنے رکھا ہوا نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے پڑھائی۔ اس کو غائبانہ نماز جنازہ کہتے ہیں، وہ نبی کی زندگی میں نبی کے لیے تھا۔ ہمارے نزدیک شوافے کے نزدیک ہے کہ وہ آج بھی جنازہ نہ ہو تب بھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو وہ دلائل اپنی اپنی جگہ میں ہے، لیکن دل میں ایمان تھا، زبان سے ظاہر نہیں کیا تھا، وہ مومن ہوگا۔ دنیا میں اگر اس پر اسلامی احکامات جاری نہیں ہوئے، مرنے کے بعد غسل نہیں، کفن نہیں، دفن نہیں، نماز نہیں، دنیا میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں وہ مسلمانوں کی، مومنین کی صفوں میں کھڑا کیا جائے۔ تو زبان تو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے، اگر اصل جو ہے وہ دل۔ تو لقمان علیہ السلام نے کہا یہی 2 چیزیں ہیں، اچھائی بھی یہی پیدا کرتے ہیں اور خرابی بھی انہی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ بہت مشکل لگتا ہے نا تمہیں، ایک کام کر لو، وہ کام یہ کرو کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی کہو تو قول سدید کہو۔ اب یہ سدید کیا ہے؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا جب بھی کہو سچ کہو، جی جب بھی کہو قول صدق کہو، قول مستقیم کہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں آپ نبوت کے دعوے سے پہلے آپ کو صادق کہتے تھے، مکے کے لوگ صادق، بہت سچے، سچ بولنے والے۔
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں کہنا تھا یہ تھا کہ بھائی وَقُولُوا قَوْلًا صِدْقًا، اور تم کہو سچ بات کہو، یہ نہیں کہا اللہ نے، کہا قول سدید۔ اب یہ سدید کیا ہے؟ سدید وہ قول ہے جس میں جو سچ ہو، جس میں جھوٹ کا شبہ نہ ہو، اور جس میں نرمی ہو، تلخی نہ ہو، جس میں مذاق نہ ہو، جس میں ہیر پھیر نہ ہو، ہر طرح سے وہ محفوظ ہو، سیدھی بات۔ قول سدید کے معنی سیدھی بات، ہیر پھیر، سیاست نہیں ہے اس میں، ایک جملہ بول کے دوسرا معنی لینے کا مطلب نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، جھوٹ کی بو باس بھی نہیں ہے، سیدھی بات ہے، جو ہوا وہ یوں ہوا۔ اس نے جو ہے بہت آہستہ سے بات کہی، میں نقل کرتے ہوئے ذرا آواز سے نقل کر دے رہا ہوں، تو میرے نقل سے فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ بھئی جا کے ان سے کہہ دو کہ انہوں نے میرے بارے میں غلط کہا ہے، جب وہ ملیں گے تو میں ان سے بات کروں گا۔ اب میں نے جا کے نقل کر دیا، بھئی تمہارے بارے میں بول رہے تھے کہ انہوں میرے بارے میں ایسا بولی، ملیں دے دکھاتا ہوں۔ بات کچھ کی کچھ ہو گئی نا۔ اللہ فرماتے یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ ساس نے کچھ کہا، بہو نے کچھ اور لگا دیا بیٹے کو، جی بہو نے کچھ کہا، ساس نے کچھ لگا دیا بیٹے کو، پڑوسی نے کچھ کہا، کچھ اور لگا دیا، یہ مت کرو۔ قول سدید، سیدھی بات، جو ہوا اس کو بعینی ہی، جیسے ہوا، جتنا ہوا وہی نقل کرنے کو قول سدید کہتے ہیں، سیدھی بات کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی اگر پیدا کرنا ہے اپنے اندر، ایک کام کرو، ٹھیک ہے سارے احکام کو جاننا عمل کرنا مشکل ہے، ساری منع کی ہوئی چیزوں کو جاننا رکنا مشکل ہے، تو ٹھیک ہے ایک کام تو کر سکتے ہو۔ کہا جی کیا کرنا ہے؟ تو اللہ نے کہا سیدھی بات کو، ایسی بات جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں مذاق نہ ہو، اور جس میں ہیر پھیر نہ ہو، جس میں سیاست نہ ہو، سیدھی واقعے کے مطابق بات ہو، یہ بات کہو، تقوی تمہارے اندر آ جائے۔ کیسے آ جائے گا؟ آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اگر تم سیدھی بات کہنے والے بن جاؤ گے تو اللہ فرما رہے یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال اللہ تبارک و تعالی درست کر دیں گے، تقوی کے مطابق کر دیں گے، اللہ کریں گے۔ آپ کو ایک کام کرنا ہے اور سارا کام کرنے کی ذمہ داری اللہ اپنے سر لیتے، تم ایک کام کرو سارا کام بھی کرو۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے ٹھیک ہے مجھے آج ہی یہ معلوم ہوا، میں آج سے سیدھی بات کرنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے اللہ مجھے آگے میرے تمام اعمال کی اصلاح کر لیں گے، آج تک میں نے جو غلط سلط کیا اس کا کیا ہوگا؟ تو آگے اللہ نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اس سے پہلے جو تمہارے گناہ ہوئے وہ تو اللہ کہہ رہے میں معاف کر دوں گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ایسا کیسے ہو جائے گا؟ تو آگے اللہ نے جواب دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ حقیقت میں بہت بڑی کامیابی پانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی تقوی کا جہاں بھی ذکر کرتے اس کے بعد ایک آسان نسخہ پیش کر دیتے، اتقوا اللہ کہیں گے ایک نسخہ پیش کر دیں گے۔ قرآن مجید میں 3-4 جگہ ایسا اللہ نے اتقوا اللہ کہا، آگے ایک نسخہ پیش کر دیا، جیسے یہاں ایک نسخہ پیش کیا اللہ سے ڈرو، اور اس کا سبب کیا ہے، کیسے اللہ سے ڈر پیدا ہوگا، سیدھی بات۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم سخت دیا تو نسخہ بھی دیا. یہ اسلام کی خصوصیت ہے. جہاں سزا اللہ نے سخت دی ہے اس کا ثبوت بہت مشکل کر دیا. سنسار کرنا ہے نا، پتھر برسا کے مارنا ہے، زنا وہ ثابت ہونا بہت مشکل. وہ خود قبول کریں گے ہاں میں نے زنا کر لیا تبھی ثابت ہوگا. قبول نہیں کرے گا کرنے والا، کوئی اور ثابت نہیں کر سکے گا. شرائط اتنے کڑے، چوری شرائط کڑے، ہاتھ کاٹنے کی سزا. اسی طرح جہاں اللہ نے مشکل حکم دیا ہے اس کے آسانی کا راستہ بھی اللہ نے بنایا ہے. ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 18 رمضان 17 رمضان ہے، بدر کا بھی دن ہے آج. ہمیں تو گرمی ہو رہی ہے اور فیانوں میں نماز پڑھنا ہے. ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے اسلام ہم تک پہنچانے والے لوگوں نے سخت گرمی کے موسم میں روزے کی حالت میں تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے میدان جنگ میں جنگ لڑی. وہ جنگ بدر آج ہی تو ہوئی تھی. 313 تھے، 1000 کا مقابلہ تھے، 1000 کا مقابلہ تھا. ہتھیار کچھ نہیں تھے، 2 گھوڑے، 3-4 تلوار، اور ان کے پاس سب کچھ. کھانا نہیں تھا، ایک کھجور 7 لوگ چوس رہے. پوری کھجور ختم ہو گئی، صرف بیج چوس کے اسے دے رہے ہیں، وہ چوس کے اسے دے رہا ہے، جنگ لڑ رہے ہیں. ان سب محسنین کو یاد کرنا، ان سب کے درجات کی بلندی کی دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ اگر قربانی نہ دیتے تو ہم تک اسلام کیسے پہنچتا، کہاں پہنچتا؟ ہم تو پکا پکایا حلوہ کھا رہے ہیں. لکڑیاں تلاشنے والوں نے تلاشی، آگ جلانے والوں نے جلائی، پتیلی میں رکھا، ہواؤں سے حفاظت کر کے اس کو بنایا. جب پک کر کے حلوہ تیار ہو گیا تو ہم تو کھانے کے موسم میں آئے، کھانے کے زمانے میں آئے. پکانے والے سب تکلیف اٹھا کے چلے گئے. اب ہمیں کھانے میں بھی تکلیف ہے تو پھر کسی اور دنیا میں جانا پڑے گا. اس لیے ان سارے محسنین کو یاد کرنا چاہیے. بدر میں جو صحابہ شریک ہیں 313 بڑے فضائل ہیں ان کے. ان 313 بدری صحابہ کا نام لے کر دعا کی جاتی ہے تو قبولیت کا وعدہ ہے. بڑے فضائل ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام بدر کے شرکاء کو، تمام صحابہ کو اور تمام شہداء کو اپنی شایان شان اجر عطا فرمائے. اور کل 18 رمضان ہے، 19ویں تراویح ہوگی، سورہ یاسین پڑھا جائے گا تو آپ حضرات شوق سے شریک ہوں. اسی طرح مدرسے کا جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ جمع کرنے کا اہتمام کریں. یہ کسی بھی نماز کے بعد مولانا بشیر احمد صاحب مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. دفتر میں بھی رہتا ہوں 10 بجے سے 3 بجے تک، بھی تراویح کے بعد بھی رہتا ہوں. اور مسجد کا خصوصی چندہ وہ کسی بھی نماز میں کسی بھی وقت مؤذن صاحب کے پاس جمع کر سکتے ہیں. ہم اپنے رمضان کے آخری پڑاؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں بہت تیزی سے. آج ہفتہ ہو گیا، اتوار اور پیر 2 دن. منگل کو پہلی تاخرات اور منگل کی مغرب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھ جائے تو ہواؤں کی طرح اڑ رہا ہے وقت، ہوا سے بھی تیز. اس لیے اوقات کی بھی قدر کریں، بقیہ حصے کی بھی قدر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قدر کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.